نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا کام۔ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی یوں ہی ساری عمر گستاخیوں میں تیری۔ نقص ڈھونڈنا ہی اگر مقصد ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ۔ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا، پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ۔ داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ہزاروں سال بعد بھی آپ کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کی ذات کی وجہ سے یاد کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے نام کی وجہ سے یاد کیا جا رہا ہے؟ نہیں، داتا علی اجویری کو اس وجہ سے یاد نہیں کیا جا رہا، اس وجہ سے یاد کیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے محافظ بن کر لاہور آئے۔ آپ داتا علی اجویری نے جب آپ نے آ کر ڈیرا لگایا لاہور میں، یہاں پہ داتا علی اجویری کا مزار ہے، اس وقت یہ یہاں پہ انگریزوں کا گھر تھا۔ داتا علی اجویری، لوگ کہتے ہیں داتا صاحب لاہور آئے، میں نے کہا لاہور آئے، ساتھ داتا صاحب کے پیچھے محمود غزنوی کی تلوار بھی آئی۔ انگریز داتا صاحب کی طرف آنکھ اس لیے نہیں اٹھا سکے، ان کو پتا تھا اگر داتا صاحب سے کوئی بات کی تو غزنوی کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور ایسے لوگ ہزاروں سال بعد پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں مٹی ہو وہ سونا بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آگ اس کو پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں مٹی بھی ہو وہ سونا بن جاتی ہے۔ وہ کون حضور کے غلام کہ جن کے میرے آقا و مولا نے جن کی شان کعبے کو دیکھ کر بیان کی ہو۔ حضور نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا لحرمت المؤمن اعظم، حضور نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت اس سے بڑھ کر ہے۔ جن کی شانوں کو حضور نے کعبے کو دیکھ کر بیان کیا ہو ان کی شانوں کا کیا عالم ہوگا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر سے، زمین اور آسمان جن کے انتظار میں تھے وہ حضور کے غلام تھے۔ میرے آقا و مولا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے اس دنیا میں 63 سال عمر عطا فرمائی۔ آپ نے اس دنیا میں 63 سال جلوہ گر رہے، پھر ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولا آج بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کی امت میں علماء، صوفیاء، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ دین پر پہرا دیتے اور دین کی حق بات کرتے، لوگوں تک حق بات پہنچاتے اور باطل کا مقابلہ کرتے۔ اور آج الحمدللہ علماء ایسے کر بھی رہے ہیں، اور جو علماء کر رہے ہیں ہم الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا اور فتنے اٹھنے لگے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی فتنوں کا مقابلہ کیا، حضرت فاروق اعظم نے بھی فتنوں کا مقابلہ کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی فتنوں کا مقابلہ کیا، حضرت مولا علی نے بھی فتنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ نواسہ رسول نے بھی فتنوں کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ تابعین نے بھی فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اور آج تک حضور کی امت کے لوگ، علماء، صوفیاء، علماء حق جو غلبہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان ساری باطل چیزوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا مہ فشانت نور سبع کند، ہر کسے برتینت خود می تو ند۔ فرمایا 14ویں رات کا چاند نکلا ہو نا، کتا دیکھ کے بھونکتا ہے، اس کے بھونکنے سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سورج کی طرف دیکھ کے بھونکو، سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کی قسمت میں بھونکنا لکھا ہو وہ ہمیشہ بھونکتا ہے، اور جس کی قسمت میں اولیاء کو دیکھ کر اولیاء کے خلاف بھونکنا لکھا ہو وہ ہمیشہ اولیاء کے خلاف بھونکتا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کشف المحجوب کے اندر، فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جو ولیوں کے ساتھ بغض رکھے،
بخاری شریف کی دوسری جلد 963 صفحہ نمبر کے اندر حدیث قدسی ہے، فرما میرا رب رہا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حضور نے فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میرے ولی کے ساتھ نفرت کی، میرے ولی کو برا کہا، میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، حضور نے فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے، فرما میرا رب رہا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میرے ولی کو برا کہا، حضور نے فرمایا فقد آذنتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ میری ڈائریکٹ اعلان جنگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، حدیث قدسی صفحہ نمبر 963 جلد نمبر 2 بخاری شریف، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، برا کہا، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے اس کے خلاف ڈائریکٹ اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھے اس کے ساتھ تو ڈائریکٹ اعلان جنگ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو حضور کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ سوچیں، ہم تو الحمدللہ حضور کے صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے بھی نوکر، پنجتن پاک کے بھی نوکر، اور آج تک جو حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہے الحمدللہ ہم اس کے بھی نوکر، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ شبب نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہم آز آفتاب گویم، فرمایا نہ ہم کالے ہیں اور نہ کالی باتیں کرتے ہیں، چمکتے ہوئے نبی کے چمکتے ہوئے غلام ہیں، باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہو جو کہتے ہیں داتا صاحب شرک ہوتا ہے، کہ داتا علی جویری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا مقام عطا کیا تھا۔ آج بھی یار داتا صاحب چلے جاؤ پوری دنیا میں کسی کو خالص دودھ ملے نہ ملے، اولیاء کے مزارات پہ چلے جاؤ، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اولیاء کے مزارات پہ فری دودھ دیا جا رہا ہے، فری کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس سے بڑے ولی کی کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کو جناب جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ بھی داتا علی جویری کے چوکھٹ پر حاضر ہوتا ہے، داتا علی جویری اسے بھی مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس سے ولی کی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری جن جن عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جو میں نے ان پر فرض کیا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، فرمایا جب فرض ادا کرنے کے بعد یہ نفل ادا کر کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جن کانوں سے وہ سنتا ہے فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ کرتا ہے حضور نے فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں، جب مجھ سے وہ پناہ مانگتا ہے کسی چیز سے، میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نے فرمایا نہیں چاہتا کہ جب بندے کی موت کے وقت بندے کی جان نکلتی ہے اسے تکلیف ہو۔ فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ۔ اچھا ایک اور بڑی بات ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ نہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا ولی ہے وہ، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میرے ولی سے بغض رکھا، فرمایا وہ میرا ولی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے خلاف ڈائریکٹ اعلان جنگ ہے۔ دو آدمیوں کے خلاف، دو بندوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائریکٹ اعلان جنگ ہے۔ میری بات میں توجہ کرنا، سب سے پہلا وہ شخص جو سود کھاتا ہے، اعلان جنگ ہے۔ قرآن میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ دو آدمیوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک وہ شخص جو سود کھاتا ہے، سود کھانے سے باز نہیں آتا، دوسرا وہ شخص جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔
اللہ کے ولی کو برا کہتا ہے، اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے۔ ایک یاد رکھ لینا، اللہ کے ولی کے ساتھ کبھی بغض نہ رکھنا۔ ہم اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہر اس شخص کے تابع دار ہیں، اور ہر اس شخص کو ماننے والے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چلنے والا ہے، حضور کے دین کو ماننے والا ہے۔ ہمارا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہم اللہ کے ولی کو بھی اس لیے مان رہے ہیں نا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے ملا دیتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، فرمایا کہ حضرت سلطان الہند دریائے سندھ کے اوپر سے گزر رہے تھے، آپ نے دریائے سندھ کو مخاطب کیا، فرمایا اے دریائے سندھ بتا تیرے اوپر سے کتنے بندے گزرے، تیرے اوپر سے کتنے مرد مومن گزرے؟ مولانا روم فرماتا ہے نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہستے محسوس حواس اہل دل۔ فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ مٹی کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہے، وہ درخت کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہے، وہ یہاں تک کہ پانی کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اور جو عقل کا غلام ہو وہ تو اللہ کے ولی کا انکار کرنے والا ہوتا ہے نا جی، لیکن جو عقل کا غلام نہ ہو وہ اللہ کے ولی کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ تو اس بات کو بھی نہیں مانے گا جو عقل کا غلام ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک سوکھی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، بعد میں ممبر شریف آ گیا، حضور ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، حضور نے اس سوکھی لکڑی کو رکھ دیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جدائی میں رونے لگی۔ مولانا روم فرماتے ہیں جو عقل کا غلام ہو وہ یہی سوچے گا وہ جی لکڑی سوکھی تھی، وہ کس طرح رو سکتی تھی، اس کے اندر روح بھی نہیں تھی، اس کا جسم بھی نہیں تھا۔ فرمایا جو عقل کا غلام ہو وہ یہی باتیں کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کریں، اندھے واہ کریں۔ عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتا بلکہ حضور سے عشق کرنے واہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں گوتاہی۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کے شیر کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ حضور کی عزت میں پہرا دینے والے ہوتے ہیں۔